السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ بچوں، آج ہم نے حصہ غزل پڑھنا ہے۔ آپ 8 سے 9 میں آئے ہو، اس لیے ابھی آپ کو اندازہ نہیں کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو میر تقی میر کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ میر تقی میر شاعر ہیں اور یہ ان کی غزل ہم نے آج پڑھنی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1723 اور تاریخ وفات ہے 1810۔ میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ تخلص وہ لفظ ہوتا ہے، وہ نام کا حصہ ہوتا ہے جو وہ شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، اور اکثر یہ غزل کے آخری شعر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے سے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، اور یہ ہر شعر کی تشریح کے شروع میں یہ ہونی چاہیے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، یعنی انہوں نے مختلف شاعری کی قسموں میں اپنی طبیعت آزمائی، یعنی مرثیہ کہنے میں، وہ نظم کہنے میں، لیکن ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور ہر شعر کی تشریح کے شروع میں اس کا ذکر ضروری ہے۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے، ہر غزل کی تشریح کے شروع میں اس کا بیان ہونا چاہیے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، ہم عصر یعنی جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ دوسرے شاعر حضرات تھے، انہوں نے ان کی اس عظمت کو، یعنی ان کے فن کی عظمت کو سراہا ہے، بلکہ متاخرین یعنی اس کے بعد میں آنے والوں نے بھی انہیں سراہا ہے، یعنی ان کی تعریف کی ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات الشعراء، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں، یعنی دیوان کی جمع ہے دواوین۔ ان کے شاعری کے جو مجموعے ہوتے ہیں، شاعری کی جو غزلوں کے مجموعے ہوتے ہیں جن میں جمع کی ہوتی ہے جس بک میں، اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ تو غزل ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ میر اور ان کے عہد زریں میں اردو غزل کے ارتقاء سے طلباء کو آگاہ کرنا، یعنی اردو غزل کا جو آغاز ہوا ہے میر کے عہد میں، زریں یعنی عہد زریں یعنی سنہری دور، کہ اس میں شعر و شاعری کو بہت فروغ حاصل ہوا تھا۔ طلباء کو میر تقی میر اور ان کے انداز بیان سے متعارف کرانا، سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا، اور اردو غزل سے اس کی مختلف مثالیں دینا۔ اب ایک دفعہ غزل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی ایکسرسائز میں بھی بتایا ہوا ہے، وہاں سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ کلیات میر دیوان اول، یعنی انہوں نے جو پہلا دیوان ہے شاعری کا
کلیات میر وہاں سے لیا گیا اس کا نام ہے۔ اور اب اس میں دیکھیں کہ آپ کو بتا دوں کہ غزل ہوتی کیا ہے۔ یہ اپنی ایکسرسائز کے پیج نمبر 137 پر آئے، اس میں دیکھیں یہ بتایا ہوا ہے، آپ بھی، میں اس کی ریڈنگ بھی کرتی ہوں ساتھ میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں۔ غزل لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، سخن با زنان گفتن، یعنی عورتوں سے باتیں کرنے کو فارسی زبان میں یہ کہا جائے گا سخن با زنان گفتن، عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، تو اس کو کہا جائے گا سخن الزنان گفتن کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو، یعنی استعمال کیا ہو۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بچوں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو، یعنی یہ نہ بندوبست کیا گیا ہو، وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے۔ مطلع کی چند مثالیں دیکھیں۔ مختلف اشعار یہ دیے ہوئے ہیں کہ غزلوں کے پہلے شعر، تو ان کو مطلع کہا جاتا ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس کے بعد مقطع ہے۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں کہا جائے گا۔ مقطع کی چند مثالیں دیکھیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، یہ دیکھیں یہ مومن تخلص استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ غزل کا یہ آخری شعر ہے، اسے مقطع کہیں گے۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، یہ میر کا ہے اس لیے دیکھیں یہ جو تخلص کا سائن ہے نا وہ اس طرح لگایا جاتا ہے۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، تو یہ دیکھیں شیفتہ بھی تخلص شاعر نے اپنا استعمال کیا ہے۔ یہ مختلف شعراء ہیں جن کے یہ مقطع دیے ہوئے ہیں۔ جی بچوں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ غزل اردو ادب میں شاعری کی ایک صنف ہے، صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، تو یہ اس میں شاعر جو ہے وہ کس طرح کے شعر کہتا ہے، یہ نظم سے اس لیے منفرد ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہر شعر جو ہوتا ہے اس میں ایک علیحدہ موضوع بیان ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے، جبکہ جو نظم ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع پہ لکھی جاتی ہے۔ مثلا اگر برسات پہ لکھ رہے ہیں تو وہ تمام اشعار برسات ہی کے مناظر کا، برسات ہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو غزل ہوتی ہے اس کا ایک شعر منفرد بتا رہا ہوتا ہے الگ مضمون، اور دوسرا شعر الگ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اب جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو وہ بھی تھوڑی سی نظم کے شعر سے مختلف ہوتی ہے بچوں۔ تو ابھی آپ اس کی ریڈنگ کیجئے گا اور غزل، مطلع اور مقطع کی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد کر کے تو اسے لکھیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ نے اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی لرننگ کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو میں تشریح کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور پھر تشریح کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ، گڈ لک۔